Hello, I'm Haroon, and you have logged on to bolojawan.com. اچھا حمدہ صاحب، بات کریں گے کووڈ-19 کرونا وائرس، جس کے اوپر اب تو کہہ رہے ہیں کہ اٹس اے پینڈیمک، اور آنے والے دنوں میں جس طرح ہم دیکھیں کہ ملکوں میں اضافہ ہوتا گیا ہے. ایک اسکول آف تھاٹ جو جیسے اب کہا جا رہا ہے کہ پاکستان ہیز سیٹ سم ہاؤ has been able to control to a greater extent. اور جو ایک اپریہینشن تھی، ایک سرپرائزنگ ایلیمنٹ جو ہم نے لاسٹ ٹائم پہ بھی بات کیا تھا کہ ہم تو چائنیز کوارنٹین کے اوپر بہت فوکس کر رہے تھے، ایک تھریٹ تھا، مگر ابھی تک تو پریڈومنیٹلی جو کیسز آئیڈینٹیفائی ہوئے ہیں وہ تھرو ایران اور وہ پلگرمیج کے تھے. تو بتائیے گا کہ ابھی کرنٹلی کیا اس پہ کام چل رہا ہے؟ دیکھیں، میں آپ کو بتاتا ہوں جو میرا اس پہ انالیسس ہے. میں تو پہلے دن سے اس کی میٹنگز میں انوالو رہا ہوں. منسٹری آف ہیلتھ نے اس کے اوپر اتنا زبردست کام کیا کہ میں سمجھتا ہوں کہ شاید پاکستان میں کسی اور ادارے نے نہیں کیا ہوگا. منسٹری آف ہیلتھ نے ایک ٹیکنیکل ایکسپرٹیز گروپ بنایا، اور آپ اس میں حیران ہوں گے کہ اس میں NIH اور پیمز اور ڈاکٹرز تو تھے ہی تھے. انہوں نے جو بیسٹ دنیا کے اندر پیتھولوجسٹ ہیں ان کو انوالو کیا، جو ایپیڈیمیولوجسٹ ہیں ان کو انوالو کیا. پھر انہوں نے گورنمنٹ کے بھی مطلب ملٹری آپریشنز ڈائریکٹریٹ کو انوالو کیا، FIA کو، امیگریشن ڈپارٹمنٹ کو، سب کو انوالو کیا، اور کہا کہ یار ہم مل کے دا بیسٹ برینز آن ہیلتھ ور گیدر ٹوگیدر. اور انہوں نے کہا کہ ہم نے پالیسی کیا بنانی ہے. انہوں نے پالیسی یہی بنائی کہ یار سب سے پہلا ہمارا طریقہ کار یہ ہے کہ یہ جو وائرس ہے اس کو ہم پاکستان میں انٹر ہونے سے روکیں. اور اس میں آپ دیکھیں کہ حالانکہ پاکستان کا بارڈر از ویری پورس، ہماری تو افغانستان سے جھگڑا ہی یہ چل رہا ہے، دیوار نہیں بنانے دیتے ہمیں، اور وہاں سے لوگ آ رہے ہیں. ایران کے اوپر بھی آپ کو پتہ ہے ایک تافتان نہیں، ہمارے تو کہیں ادھر کہیں سے چل کے آ جاتے ہیں، کہیں سے چل کے آ جاتے ہیں، میلوں مطلب مائلز اینڈ مائلز کے یہ کتنے مطلب 800 کلومیٹرز کا تو ایک بارڈر ہے. تو اس کو روکنا بڑا مشکل تھا، لیکن بائی اینڈ لارج، اور ہمارے پاس اتنا پیسے بھی نہیں ہے کہ ہم لگا سکیں، ڈائگنوسس کٹ بھی شروع میں نہیں تھی، اس کے باوجود ہم اس میں کامیاب ہوئے کہ نہیں آئے. لیکن انفارچونیٹلی 2 بندے جو ہیں وہ کہیں سے اسکپ کرتے ہوئے آ گئے. ان میں سے ایک بندہ جو ہے وہ اسکردو پہنچا، اسکردو سے وہ اسلام آباد آیا. اسلام آباد کے اندر بھی ہمارا رسپانس رات 12 بجے شروع ہوا. رات 12 بجے مجھے پتہ چلا کہ یہ ایک پیشنٹ آ گیا، یہ اس کی فیملی ہے، اس کی بیگم کا نام یہ ہے، ان کا نمبر یہ ہے، ان کا گھر کا ایڈریس ہے، اس کو کوارنٹائن کرنا ہے، ان کو سمجھانا ہے. وہ پوری رات ہم نے پھر وہ کام کیا. پھر اسلام آباد کے اندر ہم نے کوارنٹائن فیسلٹیز بنائی. اچھا، اب اس کے اوپر مطلب جو ہم نے کام کیا وہ تو ہم نے کیا. اب میں اس پہ آپ یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ پھر لوگوں کے اندر ایک پینک کریٹ ہو گیا، اور یہ پینک کریٹ کرنے کی بھی 2 وجوہات ہیں. ایک تو یہ ہے کہ اگنورنس ہے. کرونا وائرس سے پاکستان میں اتنی ڈیتھس، ابھی تو خیر کوئی بھی ڈیتھ نہیں ہوئی، 2 بندوں کو ہوا ہے. کرونا وائرس سے 1000 درجے زیادہ ڈینجرس ہمارے لیے ڈائریا ہے، جس کی دوائی مفت ملتی ہے، مطلب 50 پیسے کی فلیجر ملتی ہے. اس کے باوجود 25,000 بچے ہمارے فوت ہو جاتے ہیں پر منتھ. ہمارے پاس اس سے بڑے بڑے چیزیں ہیں، لیکن سم ہاؤ جو فیئر کریٹ کرنے والے ہیں انٹینشنلی، جو پرابیبلی یا تو ماسکس والی مافیا ہے جو کہتی ہے کہ یار میرا 10 روپے کا ماسک اب 100 روپے میں بک جائے گا تو میں بھی فیئر کریٹ کروں. تو ایک تو لوگوں کی اپنی اگنورنس. تو آپ کے اس چینل سے میں ایک تو سب سے پہلے سب کو بتانا چاہتا ہوں کہ ماسک پہننے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. پلیز ڈونٹ بائی ماسک. جو بندہ unless you have flu symptoms yourself, otherwise تو کوئی فائدہ نہیں ہے. یعنی کہ اگر آپ ماسک پہن کے پھرتے بھی رہیں تو ماسک سے آپ کو کیا ہوگا، وہ جو اس کے وائرس کے جو وائرس ہے وہ تو ڈراپلیٹس میں بھی آ جاتا ہے، ہاتھ ملانے سے آ جاتا ہے، نوب کھولنے سے آ جاتا ہے، لیپ ٹاپ پہ لکھنے سے آ جاتا ہے. اس سے پھر آپ خارش کریں گے، پیج پلٹتے وقت آپ منہ کھول کر دیں گے، تو وہ تو آپ، اور جو وائرس ہے یہ 9 days تک، یعنی کہ اگر آپ کے ٹیبل پہ یہ آ گیا ہے تو وہ 9 دن تو اب. لیکن لوگوں کے اندر فیئر کریٹ کیا گیا. انہوں نے کہا کہ یار دھڑا دھڑ اگر ہم ماسک پہن لیں گے نا تو ہماری زندگی بچ جائے گی. اسلام آباد کے اندر 1 لاکھ ماسک خریدا گیا ہے. ہماری پریڈکشن تھی کہ یار 50,000 خرید لیں گے. ہمارے ذہن میں تھا یار 100 مریض ہو جائیں گے، تو 100 مریض ہیں ان کے ساتھ 500 بندے ہیں، ان کے لیے چلو اتنا ہو جائے گا. تمام ہاسپٹلس نے 10-10 ہزار ماسک خرید کے رکھ لیے. چلو ہاسپٹلس کی تو ضرورت تھی. اس کے بعد تمام سکولز نے کمپلسری کر دیا کہ بچے ماسک پہنیں. بالکل ماسک کی شارٹیج ہوگی. پھر ہم فیصل آباد سے منگوا رہے ہیں، ہم پنڈی سے منگوا رہے ہیں. پھر ہم ڈھونڈ رہے ہیں کہ یار کہیں پہ ہورڈنگ تو نہیں ہو رہی. پھر کسی نے بتایا جی فلاں نے ہورڈنگ کی ہے، وہاں چھاپا مارا. پھر پنڈی میں ہم نے 50,000 ماسک ریکور کرایا. DC پنڈی نے بڑا زبردست کام کیا. لیکن اب لوگوں کو یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ یار ماسک مت پہنے، اس کا فائدہ نہیں ہے. اویئرنس بیسیکلی دینے کی ضرورت ہے. اچھا یہ بتائیے، پیاز کھانے سے کوئی افادیت ہے؟ بالکل جھوٹ. پیاز کھا کے تو آپ وائرس تو دور کی بات، پیاز مہنگا ہو جائے گا ابھی. نہیں، پیاز سے نہ صرف وائرس دور ہوگا، انسان بھی دور ہوگا، آپ سے بندے ہی دور ہو جائیں گے. یہ بالکل جھوٹی بات ہے. آپ نے صرف 2-3 کام کرنے ہیں. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ کوشش کریں کہ زیادہ کراؤڈز میں جانے، ہاتھ پلانا جو ہے یہ بہتر ہے کہ آپ، تاکہ وائرس ٹریول نہ کرے. آپ اگر ہر 5 منٹ بعد اچھے طریقے سے 2-3 منٹ ہاتھ دھو لیں تو 90% یو آر آؤٹ آف اٹ. باقی یہ کہ اپنے گلے کو آپ خشک نہ ہونے دیں، اپنی امیونٹی اسٹرانگ رکھیں تو آپ کو ویسے ہی نہیں ہوگا. ابھی تک وائرس سے جتنی ڈیتھس ہوئی ہیں آپ کو پتہ ہے کہ اوور آل اگر 1 لاکھ بندے کو ہوا ہے
تو لیس دین 3000 کی ڈیتھ ہوئی, مطلب ٹوٹل 2% ہے. 2% ہے. اور وہ 2% بھی کن لوگوں پہ ہے جو یا مور دین 60 ایئرز آف ایج ہیں یا لیس دین 5 ایئرز آف ایج ہیں. یعنی کہ ہمارے اندر ہو سکتا ہے وائرس آ بھی گیا ہو تو ہم پھر بھی ہمیں کچھ نہیں ہوگا, ہم ان اینی کیس نتھنگ ول ہیپن ٹو اس. تو وی اونلی ہیو ٹو کیئر اباؤٹ دوز ہو ہیو, جن کا امیونٹی سسٹم ذرا ویک ہے. تو اپنی امیونٹی کو اسٹرانگ کریں, ایکٹیو رہیں, پانی پیتے رہیں, ہاتھ دھوتے رہیں, اور ایسی غذائیں کھائیں جس سے آپ اسٹرانگ ہوتے ہیں, مطلب ایگز کھا لیں, دودھ وغیرہ, جس سے آپ کی امیونٹی اسٹرانگ ہوتی ہے. تو اور کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے. آپ نے بھی ہاتھ ملانے سے منع کر دیا ہے ڈپارٹمنٹس میں؟ نہیں, میں نے منع نہیں کیا, ہم نے ایک ایڈوائزری ایشو کی تھی کہ ہاتھ ملانا یا واش رومس کے اندر جو ٹاولز رکھے ہوئے ہیں, ڈور نابز ہیں یا تھم ویریفیکیشنز ہو رہی ہیں, اس سے کوشش کریں, ایڈوائز تھی کہ اس سے بچ کے رہیں. وہ ہماری ایڈوائزری کو لوگوں نے سمجھا کہ شاید پابندی لگ گئی ہے کہ اب جو ہاتھ ملائے گا اچانک پولیس والے آ جائیں کہ تم نے ہاتھ ملایا, کیونکہ اس پہ کافی وہ ٹویٹر پہ کافی شور شرابہ بھی مچ گیا تھا. کافی وہ اب وہ والا پیر والا بھی کر سکتے وہی ہیں نا, کہ پیر good پہ جس breathing طرح پاؤں ملاتے ہیں. اچھا, بٹ مطلب ہاؤ ڈو یو کیا فورسی کر رہے ہیں کہ ابھی تک جو پاکستان کا رسپانس ہے, ہم جو کہہ رہے ہیں نمبرز وائز بہت کنٹرولڈ ہے, لائک ایران دے سے اٹس ویری بیڈلی مینیج, ایون یو ایس میں کہہ رہے ہیں کہ the number of cases are rising, ایون سویڈن میں بہت زیادہ کیسز اٹلی کچھ جگہوں پہ بہت سو ہے, بڑی اچھی, ہاں بڑی اچھی مانی جاتی ہیں ہیلتھ کیئر کے اندر. آئی تھنک ایک کریڈٹ جو ہمیں ڈاکٹر ظفر مرزا ان کی ٹیم کو دینا چاہیے کہ دے ہیو بین ویری ایٹ دا فور فرنٹ فرام دا ویری آن سیٹ, جس طرح آپ نے بھی کہا. نہیں, انہوں نے بڑی محنت کی ہے. دیکھیں ہماری سکسیس اسی میں تھی کہ ہم وائرس آنے نہ دیں. وائرس آ گیا تو پھر ہمارے ہیلتھ سسٹم میں اتنی کیپیسٹی نہیں ہے کہ وہ اس کو فائٹ کر سکے. آپ نے ڈینگی کے زمانے میں دیکھا ہی ہے کہ پھر لوگ سڑک کے اوپر لیٹے ہوتے ہیں اور وہاں پہ ان کو ڈرپ لگی ہوتی ہے, وہ تو پھر ایک دم پھیلے گا ابھی. اور ہماری سکسیس بھی اسی میں ہے کہ ہم پوری کوشش کریں کہ یہ نہ آئیں. اب جیسے کچھ لوگ ہیں وہ بہت زیادہ کہہ رہے ہیں کہ یار چائنا میں بچے پھنسے ہوئے ہیں, ان کو لے کے آئیں. چائنا میں ایک تو وہ بہتر جگہ پہ ہے, ان کو بہتر فیسلٹی مل رہی ہے اور ان کو اللہ کا شکر ہے وہ ٹھیک ہیں. اگر ان بچوں کو آپ ادھر لے کے آئیں گے تو بہت بڑا چیلنج ہوگا گورنمنٹ کے لیے کہ یہاں تو ہم پھر چائنا کی طرح ایک دن میں ہاسپٹل بنانے والی ہماری قابلیت تو وہ تو ہے نہیں ہے. تو ان کو لا کے ہم پوری شہر کو, پورے ملک کو رسک پہ ڈال رہے ہیں. تو یہ بڑا مشکل فیصلہ ہے گورنمنٹ کے لیے. اب دیکھتے ہیں, آئی ہوپ سینیٹی ویری کوئکلی لاسٹلی اس پہ, بیکاز جو آپ نے بات کی کہ سوشل میڈیا پہ بڑے قسم کی افواہیں بھی پھیلتی ہیں. کئی دفعہ میں نے ٹویٹر پہ ابھی یہ ریسنٹلی دیکھا ہے کہ لوگوں نے اسکریننگ کے اوپر سوالات اٹھائے ہیں. لوگوں نے جو وہاں پہ اسٹاف تھا وہ انہوں نے پیسے لیے گئے. پھر ایک جی یہ بھی اسٹوری کل کی میں دیکھ رہا تھا جی کہ وہ کہتے جی میرا بھائی ابھی ایئرپورٹ سے آیا, وہ بتاتے جی انہوں نے کہا کوئی چائنا سے آیا, کہتے نہیں اچھا نہیں آیا چلو جاؤ. تو کیا ایسے ہی ہو رہا ہے کہ اچھا ہاں کوئی چائنا سے آیا نہیں آیا جاؤ, یہ کس حد تک یہ جو اسپیکولیشن ہے؟ دیکھیں اب یہ تو ہمیں پتہ ہے پاکستان ہے, ہمارا کلچر کیا ہے, ہمارے لوگ کیسے ہیں. اگر حکومت بہت بھی اچھا کام کرے گی تو عوام یہی کہے گی غلط کام ہو رہا ہے. لیکن آن دی ادر ہینڈ حکومت بھی 100% اچھا کام نہیں کرے گی. اگر 10 بندے ڈیوٹی پہ ہیں دن رات تو ان میں سے 2 ضرور کوئی نہ کوئی حرکت ایسی کریں گے کہ امبیرس ہونا پڑ دے گا. وہ جیسے وہ ویڈیو آئی تھی اس پہ فوری ایکشن بھی لیا گیا, بندے کو سسپینڈ بھی کیا گیا. بائی اینڈ لارج انہوں نے سب کو چیک کیا کہ یار کوئی چائنا, وہ تو پاسپورٹ والے فوری دیکھ لیتے ہیں کہ اس کی ٹریول ہسٹری کیا ہے, وہ تو انٹر کرتے ہیں جیسے ہی ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ یہاں سے گھوم کے آیا. اور جو بندہ بھی پچھلے 15 دن میں چائنا سے ہو کے آیا ہوا ہے تو اس کو انہوں نے کہا کہ اس کو علیحدہ کر لیں اور اسکرین کریں, اس کے ٹیسٹ کریں اور سارا کچھ. اول تو چائنا نے کسی کو باہر جانے نہیں دیا. اور آپ کو میں یہ بتاؤں کہ اس کے انڈائریکٹ ریزلٹس آنا شروع ہو رہے ہیں. ابھی آپ دیکھیں پاکستان میں جو ادرک اور لہسن تھا وہ چائنا اور ایران سے آ رہا تھا, اب وہ اس کی پرائس 100 سے ایک دم 300 پہ چلی گئی ہے. تو وہ جانی ہے. پھر وہی شور مچ جائے گا, حکومت نے مہنگائی کر دی. اب وہ کیا کرے حکومت, آبویسلی جب ٹریڈ بند ہوگا تو جب سپلائی کم ہوگی تو آبویسلی پرائس زیادہ ہوگی. اس طرح ابھی ہو سکتا ہے آگے سیب اور کیلے کی شارٹیج ہو جائے کیونکہ وہ بھی اور ایران اور چائنا سے آتے ہیں ہمارے. تو یہ تو تھریٹس ہیں جو ہمارے پاس آئیں گے ہی آئیں گے. بائی اینڈ لارج میں سمجھتا ہوں گورنمنٹ کا بڑا اچھا رسپانس ہے اور ہماری سکسیس اسی میں ہے کہ اس وائرس کو اندر آنے سے روکنے سے روکا جائے. اگر یہ آ گیا اس کے بعد تو پھر ایک نیا چیلنج شروع ہوگا. پھر تو ملک میں ایمرجنسی نافذ کرنی پڑے گی, اسکولز بھی بند کرنے پڑیں گے اور پھر ہمیں وہی پروٹوکول. لیکن اس کے اوپر پینک اس لیے کریٹ نہیں کرنا چاہیے کہ دیکھیں چائنا کو اربوں روپے کا نقصان ہو چکا ہے ان جسٹ 2 months. تو پاکستان کو اگر آپ نے یہ کہہ دیا کہ یہاں اگر آپ نے جھوٹی خبریں اور پینک پھیلانا شروع کر دیا اور ہماری ایکسپورٹس بند ہو گئیں تو آر اکانومی ول کریش. آپ یہ دیکھیں کہ امریکہ نے ایران کی ایکسس بند کر دیا ہے کرونا وائرس کے میپ کے اوپر. بالکل, یہ ایک نہ صرف بایولوجیکل ایک ٹیکنالوجیکل وارفیئر کا بھی طریقہ ہے. تو ہم نے اس میں بڑے دھیان سے رکھنا ہے کہ یار اس چیز کو جو ہم کنٹرول کر رہے ہیں کہ یہ نہ ہو کہ ہم پینک پھیلا دیں اور وہ ہماری اگینسٹ استعمال ہونا شروع ہو جائے. بہت شکریہ آپ کا ہمارے ساتھ پھر سے بات کرنے کے لیے, اور انشاءاللہ آپ سے پھر ہم ضرور کوئی اور ٹاپکس آئیں گے جیسے جیسے اسلام آباد کیونکہ ڈیولپ تو ہوتا جا رہا ہے اب, تو اس پہ ضرور آپ سے ہم بات کریں گے. تھینک یو سو مچ. تھینک یو سر, تھینک یو ویری مچ سر.
اچھا ناظرین، ہماری جو ڈسکشن ڈی سی صاحب کے ساتھ ہوئی ہے، جو ڈیفرنٹ ٹاپکس پہ ہوئی ہے، آپ ہمارے ساتھ ضرور اپنی رائے شیئر کریں، اور اگر کوئی ایسے پوائنٹس ہیں ایڈمنسٹریشن پوائنٹ آف ویو سے جو ہم ان تک پہنچا سکیں، کیونکہ اگر بہت سارے ایسے پوائنٹس ہیں جو کہ انڈیویجول لیول پہ تو آپ اٹھانا چاہتے ہیں لیکن وہ کئی دفعہ اس لیول تک نہیں پہنچ سکتے، تو ہم سے ضرور آپ شیئر کیجیے گا، ہم ڈی سی اسلام آباد کے ساتھ، اور باقی بھی جو اگر کوئی اور آپ کی شکایات ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ ضرور شیئر کریں، کمنٹ سیکشن میں ضرور کمنٹ کریں تاکہ ہم اس کے اوپر ڈسکس کر سکیں۔ دوسرا کہ اگر آپ کے لیے کوئی ایسا پوائنٹ ہے جس پہ ہم ڈسکشن کریں اور جو مس ہو رہا ہو آج کل، کیونکہ آج کل جس طرح کے یہ بڑے بڑے ٹاپکس آ جاتے ہیں تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہوتی ہیں یہ تھوڑا سا پیچھے چلی جاتی ہیں، تو اس پہ بھی اگر کوئی آپ کا کمنٹ ہے تو ہمارے ساتھ شیئر کیجیے گا، ہم اس کے اوپر بھی ڈسکشن کریں گے۔ Hello, I'm Harun, and you have logged on to bolojawan.com.